السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 12 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آئے طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے جمعے کو تھنک ٹینک اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ میں ایک خطاب میں کہا کہ طالبان کے آنے کے بعد سے پورا افغانستان ملک دشمن عناصر گروہوں سے پاک کر دیا گیا ہے اور اب افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے درمیان حالیہ معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان حکومت کی پوری کوشش ہے کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ افغانستان میں تمام گروہوں پر مشتمل حکومت بنانے سے متعلق سوال کے جواب میں ملا امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ موجودہ کابل انتظامیہ میں تمام افغان قومیتوں کے علاوہ ملک کے ہر علاقے کے لوگ شامل ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی پامالی کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک میں خواتین پوری طرح آزاد ہیں اور ان کی بڑی تعداد زندگی کے مختلف شعبوں میں کام بھی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کوئی خاتون قیدی موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسی خاتون ہے جس کو نوکری سے ہٹایا گیا ہو۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میڈیا بعض چیزوں کو غیر ضروری طور پر غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس کے بالکل برعکس انسانی حقوق کے حوالے سے صورتحال افغانستان میں بالکل ٹھیک ہے۔ کابل میں عبوری طالبان انتظامیہ کو تسلیم کیے جانے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ایک قوم، ملک اور حکومت کے قیام کے لیے جو بین الاقوامی شرائط ہیں وہ افغانستان میں اس وقت پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے پاس اس وقت کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ایک قانونی حکومت کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا جائے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود کابل میں مختلف ملکوں کے سفارت خانے کام کر رہے ہیں، جبکہ افغان سفارتکار بھی دوسرے ممالک میں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم تو نہیں کیا جا رہا، لیکن دنیا اس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اسی حکومت کو افغانستان کی قانونی حکومت تصور کرتی ہے۔ ملا امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ ماضی کے برعکس افغانستان میں اس وقت کوئی سیاسی قیدی موجود ہے، نہ کسی پر کوئی مخصوص پابندی لگائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ افغانستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ان کی معاشی وجوہات ہیں۔ کوئی افغان باشندہ افغانستان کی سیاسی وجوہات کی بنا پر افغانستان چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے۔ ایک یورپی ڈیولپمنٹ کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مستقل حکومت بنانے کی غرض سے کام جاری ہے اور اس سلسلے میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان میں ایسا نظام لایا جائے گا جو افغان افراد کے فائدے میں ہو اور ملک میں امن کے قیام کو یقینی بنائے۔ ان کے الفاظ میں ہم دنیا یا کسی دوسرے ملک کی خواہش کے مطابق اپنا نظام نہیں بنائیں گے، بلکہ خالصتاً افغان عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے۔ ملا امیر خان متقی نے خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کون سا کام کریں کہ دنیا اور خصوصاً امریکہ کو ہماری حکومت کے قانونی ہونے کا یقین آ جائے۔ اپنی تقریر کا اختتام ملا امیر خان متقی نے ایک لطیفے پر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا انہیں ان کے ہاتھوں مستقبل میں ہونے والے گناہوں کی سزا دینا چاہ رہی ہے۔ صوبہ ننگرہار کی مسجد میں دھماکہ، متعدد افراد ہلاک اور زخمی۔ افغانستان میں طالبان حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ ننگرہار کی ایک مسجد میں جمعے کو نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حکام نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ ضلع اسپین غر میں ایک مسجد میں ہوا ہے جس میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اس دھماکے میں ابھی تک 12 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
مقامی شہری اٹل شنواری کے مطابق یہ دھماکہ دوپہر 1:30 بجے ہوا تھا۔ ان کے مطابق یہ بظاہر دھماکہ مسجد کے اندر ہوا ہے۔ شنواری کے مطابق زخمی ہونے والوں میں مسجد کے امام بھی شامل ہیں، جبکہ ایک اور مقامی شہری کا کہنا تھا کہ دھماکے میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 شدید زخمی ہیں۔ طالبان کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مسجد کے اندر ہونے والے اس بم دھماکے کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ تاحال کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ روئٹرز کے مطابق آج دھماکے کا نشانہ بننے والی مسجد کا تعلق اہل سنت مسلمانوں سے ہے، جبکہ اس سے قبل ہونے والے دھماکوں میں اہل تشیع مسلمانوں کی مساجد کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پچھلے بم دھماکوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ یعنی داعش نے قبول کی تھی۔ معاشی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی روابط ضروری ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ معاشی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی روابط ضروری ہیں۔ ٹرائیکا پلس اجلاس میں وزیر خارجہ نے افغانستان کی مخدوش معاشی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ وزارت خارجہ میں ٹرائیکا پلس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری خارجہ سہیل محمود، افغانستان میں پاکستان کے سفیر ایمبیسیڈر منصور احمد خان، پاکستان کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان ایمبیسیڈر محمد صادق شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ، روس کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ضمیر کابلوف، چین کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان یاو یاو یانگ شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ نے شرکاء کو افغان شہریوں کی انسانی معاونت کے لیے پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ معاونت سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان قریبی ہمسایہ ہونے کے ناطے افغانستان میں گزشتہ 4 دہائیوں سے جاری خونریزی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغان شہریوں کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ان کی فوری انسانی معاونت کو یقینی بنائے۔ توقع ہے کہ عالمی برادری ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے افغانستان کو تنہا چھوڑنے کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ طالبان کا افغانستان میں ملٹری کورٹ کی تشکیل کا فیصلہ۔ طالبان نے افغانستان میں ملٹری کورٹ یعنی فوجی عدالت کی تشکیل کا حکم دے دیا ہے۔ افغان خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے ملٹری کورٹ کی تشکیل کا حکم دیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق مولوی عبید اللہ نظامی کو ملٹری کورٹ کا سربراہ، جبکہ مولوی سید آغا اور مولوی زاہد اخونزادہ کو جج مقرر کیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابقہ حکومت میں فوجی عدالت کے قیام کے باوجود فوجی حکام کے مقدمات حل نہیں ہوئے تھے۔ طالبان ترجمان کے مطابق ملٹری حکومت وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے عملے کے خلاف شکایات کی تحقیقات کرنے کی بھی پابند ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملٹری کورٹ میں چلنے والے مقدمات کی چھان بین کی جائے گی اور اسے اسلامی شریعت کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ افغانستان کی سرکاری ایئر لائن کی کابل سے اسلام آباد کے لیے پروازیں بحال۔ افغانستان کی سرکاری آریانہ ایئر لائنز نے کابل سے اسلام آباد کے لیے ہفتے میں 2 پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق آریانہ نے رواں ہفتے دبئی کے لیے باقاعدہ پروازیں شروع کر دی تھیں اور اب کابل سے اسلام آباد کے لیے پیر اور جمعرات کو ہفتے میں 2 پروازیں شروع کرے گی۔ آریانہ ایئر لائن نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے کابل اور مغربی شہر ہرات، افغانستان کے شمال میں واقع مزار شریف اور جنوب میں واقع قندھار کی پروازیں دوبارہ بحال کر دی ہیں۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ آریانہ افغان ایئر لائن کو مقامی پروازوں کی بحالی پر فخر ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سرکاری ایئر لائن کا کابل سے کرایہ $400 اور اسلام آباد سے $100 ہوگا۔ اس سے قبل افغانستان کی ایئر لائن کام ایئر نے بھی پروازیں شروع کی تھیں، جس کی کابل اور اسلام آباد کے درمیان ہفتے میں 5 پروازیں ہیں۔ آریانہ ایئر لائنز نے اسلام آباد کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور یہ کسی طالبان وزیر کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔
64 سالہ مصری شہری موٹر سائیکل پر قاہرہ سے مکہ پہنچ گئے۔ موٹر سائیکل پر 3000 کلومیٹر سفر طے کر کے 64 سالہ مصری شہری اسماعیل عبداللطیف مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وہ قاہرہ سے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل پر سفر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ وہ خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر چکے ہیں، جس کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے، جہاں وہ مسجد نبوی کی زیارت کے بعد دوبارہ قاہرہ روانہ ہوں گے۔ مصری شہری 6 دن پہلے سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوئے تھے، جہاں وہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ واضح رہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل ریلی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے جو مصر سے سعودی عرب کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل پر عمرہ ادا کرنے کا خیال انہیں 4 سال پہلے آیا تھا، مگر کورونا وبا کی وجہ سے انہیں یہ خیال مؤخر کرنا پڑا تھا۔ یوٹیوب نے ویڈیوز سے ڈس لائک کی تعداد ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوٹیوب نے صارفین کا ایک مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کسی ویڈیو پر ڈس لائک کے اعداد و شمار عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیے ہیں۔ یعنی اب چاہے جتنے بھی لوگ کسی ویڈیو پر ڈس لائک پر کلک کریں، اس کے اعداد و شمار کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس تبدیلی کا مقصد ڈس لائک اٹیک کے ذریعے ہراساں کرنے کی مہمات کی روک تھام کرنا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق یہ تبدیلی بتدریج تمام صارفین کو دستیاب ہوگی۔ 2021 کے شروع میں ڈس لائک بٹن میں اس تبدیلی کا تجربہ کیا گیا تھا اور کمپنی کے مطابق اس نے دریافت کیا کہ اس بٹن کے ذریعے چھوٹے کریئٹرز اور لوگوں کو غیر مناسب طور پر ڈس لائک اٹیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد اس تبدیلی سے اتفاق نہ کریں، مگر ہمارا ماننا ہے کہ یہ ہمارے پلیٹ فارم کے لیے درست قدم ہے۔ کمپنی کے مطابق اس قدم کا مقصد سروس میں صارفین کے تحفظ اور احترام کو بہتر بنانا ہے اور اس حوالے سے مزید اقدامات مستقبل قریب میں کیے جائیں گے۔ یوٹیوب نے بتایا کہ ہمارا کام ابھی مکمل نہیں ہوا اور اس حوالے سے مزید کام جاری رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ اب ڈس لائک بٹن تو موجود ہوگا، مگر اس کی تعداد صرف ویڈیو پوسٹ کرنے والا ہی دیکھ سکے گا۔ سعودی عرب کا غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان۔ سعودی عرب نے شاندار صلاحیتوں اور نایاب شعبوں سے وابستہ غیر ملکیوں کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق شاندار صلاحیتوں اور نایاب شعبوں سے وابستہ غیر ملکیوں کو سعودی شہریت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق شریعت، طب اور سائنس میں نمایاں کارکردگی والے غیر ملکی افراد سعودی شہریت کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ثقافت، کھیل اور ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے والے غیر ملکی سعودی شہریت کے اہل قرار دیے جائیں گے۔ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہریت ویژن 2030 کی پالیسی سازی کے عین مطابق پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔